اور میرے عزیزوں، خداوند کا کلام جو پاک ہے، جو معتبر ہے، جو جلالی ہے، خداوند کے کلام کی مانند اور کوئی کلام نہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی کتابیں، مختلف قسم کی بکس پائی جاتی ہیں جن کو الہامی کہا جاتا ہے کہ یہ الہام ہے اور یہ الہامی کتابیں ہیں۔ بے شمار ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں جو اپنی کتابوں کو الہامی کہتے ہیں جو کہ الہامی نہیں ہے۔ در حقیقت خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ خدا کی آواز ہے، خدا کا الہام ہے جو خدا کی سانس سے لکھا گیا ہے، اور واحد کتاب بائبل مقدس الہامی کتاب ہے۔ اور جب خدا کا کلام بائبل مقدس بیان کی جاتی ہے، جب خدا کا کلام بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے تو اس کے پڑھے جانے سے بے شمار معجزات ہوتے ہیں، تمام قسم کے عجائبات جو انسانی سوچ سے، انسانی خیال سے، انسانی توجہ سے باہر ہوتے ہیں، یہ خدا کا کلام پڑھنے سے وجود کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس 1600 سال کے اندر لکھی گئی۔ 40 مصنفین نے کلام پاک کو تحریر کیا، اور یہ جو 40 مصنفین خدا کے کلام کو تحریر کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے ایک لفظ، ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی تحریر نہیں کرتے، بلکہ روح خدا جس طرح سے ان کو لکھنے اور بولنے کی ہدایت دیتا، اسی طرح یہ روح خدا کی ہدایت کے مطابق لکھتے اور دکھائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ایک ہی دور کے اندر نہیں لکھی گئی، بلکہ مختلف ادوار کے اندر یہ کتابیں مقدس لکھی گئی۔ آپ توریت شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بائبل کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ توریت شریف کی کتابیں ہیں۔ آپ صحائف الانبیاء پڑھنا چاہتے ہیں تو صحائف الانبیاء اس کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں۔ آپ زبور پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بائبل مقدس کے اندر زبور کی کتاب موجود ہے۔ آپ مسیح یسوع کی زندگی کے واقعات، حالات پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنی زمینی زندگی کے اندر گزارے، وہ اس بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ توریت، زبور، صحائف الانبیاء سب مل کر ایک کلام خدا بنتا ہے، ایک انجیل جلیل بنتی ہے، ایک انجیل منورہ بنتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام لا تبدیل ہے، خدا کا کلام لسانی ہے، اس کی مانند کوئی کتاب نہیں، اس کی مانند کوئی کلام نہیں۔ اور یہ کلام جب صادر ہوتا ہے، جب پڑھ دیا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے کے وسیلہ سے، اس کے بیان کر دینے کے وسیلہ سے جو جانے اس کو ایمان کے ساتھ قبول کرتی ہیں، ان کی زندگی کے اندر میریکلز ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام پاک کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا، ایمان کے تعلق سے ہم خداوند کے پاک کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، ایمان ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دیکھنا اور سیکھنا یہ ہے سب سے پہلے کہ ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے، ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، آپ روزے رکھتے رہیں، آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں آ سکتا، کیونکہ بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان صرف اور صرف یسوع مسیح کے کلام کو سننے کے وسیلہ ہی سے انسان کے اندر آتا ہے، اور جب ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے پھر ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور کلام مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا، جب تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور تم اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے سرک اور وہاں چلا جا تو یہ تمہاری بات مانے گا، تم اس درخت کو کہو کہ یہاں سے اکھڑ اور دوسری جگہ پر چلا جا تو یہ تمہاری بات مانے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے؟ خداوند کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے، جس کو ہم غور سے نہیں سنتے، جس کو ہم توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، جس کو ہم اپنے اندر پھلنے کی جگہ نہیں دیتے، پھلدار ہونے نہیں دیتے، تو ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ جب تم ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی دعا میں مانگتے ہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو کچھ تم شک کے ساتھ مانگو گے وہ تمہارے لیے کبھی نہیں ہوگا۔
मेरे अजीजों, ईमान हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। आप ईमान ये नहीं कि आप खुदा को आमने सामने देखकर खुदावंत पर ईमान लाएं। जिस तरह तोमा ने ऐसा किया कि जब तक वो मसीह को देख ना ले वो कहता था कि मैं ईमान नहीं ला सकता, लेकिन यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर उस पर जाहिर हो गए और उससे कहा तू मेरी पसली को छू सकता है, जहां बाला लगा है तू मेरे हाथों को छू सकता है, मेरे सुराखों हाथों के सुराखों में तू उंगलियां डालकर देख सकता है। मैं रूह नहीं बल्कि वजूद के अंदर हूं, रूह का कोई भी वजूद नहीं होता। और यीशु मसीह को देखकर मुकद्दस तोमा रसूल ने क्या किया? ईमान ले आए मेरे अजीजों। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। इसलिए मेरे अजीजों